السلام علیکم MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید اور میں ہوں مجتبیٰ شیخ۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ کورونا وائرس سے 41 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 14,256 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,59,116 ہو گئی۔ کورونا کے کیسز میں مزید اضافے کے باعث محکمہ داخلہ بلوچستان نے فوری طور پر کوئٹہ میں 15 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ کورونا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اسلام آباد کے سیکٹر جی اور آئی کے 7 سب سیکٹرز میں سمارٹ لاک ڈاؤن، جبکہ بنی گالہ سمیت 6 علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کورونا وائرس سازش نہیں، حقیقت ہے۔ جب وزیر اعظم وفاقی وزراء ماسک نہیں پہن رہے تو عام آدمی کیا کرے گا؟ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان فلاحی ریاست بنے گا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں بلا تفریق ہر ایک کو اپنا گھر ملے گا۔ پاکستان میں پہلے کم آمدن والوں کے گھروں کے لیے کسی نے نہیں سوچا۔ پاکستان پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون سے بڑھتے اختلافات کے معاملے پر نئی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے حمزہ شہباز سے روابط بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ کسانوں کو باردانہ فراہمی کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا۔ کسان محکمہ خوراک کے دفاتر سے بآسانی باردانہ حاصل کر سکیں گے۔ شیر شیر نے کہا کہ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو چکی، عمران خان کو ہٹانے والے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ملک بھر میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کا تیزی سے بحال ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کرنسی ایک مرتبہ پھر 55 پیسے سستی ہو گئی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش کی توقع ہے۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کورونا وائرس سے 41 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 14,256 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,59,116 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,525 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,15,227، سندھ میں 2,64,889، خیبر پختونخوا میں 85,531، بلوچستان میں 19,525، گلگت بلتستان میں 5,010، اسلام آباد میں 56,450، جبکہ آزاد کشمیر میں 12,484 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,01,07,095 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,359 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,98,197 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,055 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا کے کیسز میں مزید اضافے کے باعث محکمہ داخلہ بلوچستان نے فوری طور پر کوئٹہ میں 15 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لوگوں کے ہجوم، جلسہ جلوس، ریلیوں، 5 اور 5 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں ضلعی انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر متعلقہ افراد SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ماسک کا استعمال، سماجی فاصلے اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد سے ہی اس خطرناک مرض کے پھیلاؤ کو روک کر لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے۔
कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद के सेक्टर जी और आई के 7 सब सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन, जबकि बनी गाला समेत 6 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे, जबकि पाबंदियों का इतलाक 9 अप्रैल तक होगा। इंतजामिया ने DHO की सिफारिश पर बनीगाला, लोई भेल, PWD, DHA फेज 2, सवान गार्डन में मुकम्मल लॉकडाउन, जबकि G10-2, G10-3, G9-2, G11-3 और I-8-3 में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अप्रैल से शादी तकरीबात समेत हर किस्म की तकरीबात नहीं हो सकेंगी। शब बारात पर इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों में किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। मैयतों की तदफीन दोबारा कोरोना SOPs के मुताबिक की जाएंगी। स्कूलों को खोलने पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पहली बार शहर में कोरोना की शरह 12% हो गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरह मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज़ हम बंद कर रहे हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और जो NCOC के जो डिसीजंस होते हैं उनको हम कंप्लाई करेंगे, और हम चाहते हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो, लेकिन इसका जो फैलाव है इसके रोकने के लिए जो SOPs, जो इकदाम हमें लेने पड़े वो हम ज़रूर लें, ताकि लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, इसमें किसी की पसंद और नापसंद शामिल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको बड़े मौसर और अच्छे तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहे और लोगों की जो सेहत है उसका भी ख्याल किया जाए, और ताकि इसके फैलाव को जितना हम कम से कम रोकेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में यही कुछ देखा गया है कि हेल्थ सिस्टम को जितना भी हम बेहतर कर लें, अगर हम अपनी एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो उससे फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। तो उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वो आप लोगों के और इस पूरे अवाम की बेहतरी के लिए ये जो इकदाम हैं वो हम ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग भी इसमें भरपूर तावन करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कोरोना वायरस साजिश नहीं, हकीकत है। जब वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा मास्क नहीं पहन रहे तो आम आदमी क्या करेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। जब सिंध हुकूमत SOPs पर अमल का कहती थी तो कप्तान मजाक उड़ाते थे। 13 माह बाद हकीकत का एतराफ़ करने पर यही कह सकते हैं, देर आयद खुश आइन है। वफाक कहता था कि सिंध हुकूमत मईशत तबाह कर रही है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था, कहते थे कि सिंध हुकूमत मईशत रोज़गार के खिलाफ साजिश कर रही है। कोरोना मुस्बत वाले घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त और घर वालों का नुकसान कर रहे हैं। लोग वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। गुज़िश्ता साल जुलाई से अब तक पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान फलाही रियासत बनेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग में बिला तफरीक हर एक को अपना घर मिलेगा। पाकिस्तान में पहले कम आमदन वालों के घरों के लिए किसी ने नहीं सोचा। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील की है। इस मौका पर चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले खुद कोरोना को वेलकम कर रहे हैं। मास्क समेत दीगर हिफाजती इक़दाम ना करना अपनी जान से दुश्मनी है। चौधरी सरवर ने कहा कि कोरोना का शिकार होना है या इससे बचना है, फैसला हर फर्द के हाथ में है। कोरोना गली मोहल्लों में फैल रहा है, बचाव सिर्फ एहतियात से मुमकिन है। बदकिस्मती से SOPs में लापरवाही से कोरोना फिर बेकाबू हो रहा है। आज कोरोना का चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से बढ़ते इख्तलाफात के मामले पर नई हिकमत अमली तैयार करते हुए हमजा शहबाज से रवाबत बढ़ाने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज का तोड़ निकाल लिया। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज की बजाय हमजा शहबाज से रवाबत बढ़ाने पर
غور شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں بلاول بھٹو کا جلد حمزہ شہباز سے رابطے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی سربراہی کمیٹی میں بھی مریم کے بجائے حمزہ شہباز کو شامل کرنے کی تجویز دینے پر غور کرے گی۔ بلاول بھٹو یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ پنجاب پر حمزہ شہباز کا حق ہے۔ مریم نواز کے سخت بیانیے کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ پی ڈی ایم کے آئندہ سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی اپنا موقف پیش کرے گی۔ فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ کسانوں کو باردانہ فراہمی کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا۔ کسان محکمہ خوراک کے دفاتر سے بآسانی باردانہ حاصل کر سکیں گے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی فی من قیمت 1800 روپے مقرر کر دی گئی۔ اس سال پنجاب حکومت نے گندم خریداری کا ہدف 3.5 کی بجائے 5 ملین میٹرک ٹن رکھا ہے۔ باردانہ کے 500 بیگز کے لیے سینیٹر انچارج جبکہ 1000 سے زائد بیگز کے لیے ڈائریکٹر فوڈ سے اجازت لینا ہوگی۔ گزشتہ حکومتوں میں کسان کو اس کی فصل کا معاوضہ بروقت ادا نہ کیا جاتا تھا۔ فردوس عاشق امان نے کہا کہ نون لیگ کے دور حکومت میں خریدی گئی زرعی اجناس کا معاوضہ تحریک انصاف حکومت نے دلوایا۔ شیر رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو چکی، عمران خان کو ہٹانے والے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ پی ڈی ایم کا بکھرنا اپوزیشن کی نااہلی عیاں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے، میں یہی ہوں، وزیر ہوتا ہے، چاہے اس وزارت میں ہو یا اس وزارت میں، اسمبلیوں میں آئیں، عمران خان ان سے نہیں جانے والا۔ ملک بھر میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کا تیزی سے بحال ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کرنسی ایک مرتبہ پھر 55 پیسے سستی ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 55 پیسے سستا ہو گیا اور قیمت 154 روپے 59 پیسے سے کم ہو کر 154 روپے 4 پیسے ہو گئی ہے۔ چیئرمین فارن ایکسچینج کرنسی ڈیلر ملک بوستان نے کہا کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کا سستا ہونا بہت اہم ہے۔ قوی امکان ہے کہ آئندہ ماہ کے آخر تک یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں کمی کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جاری کردہ پروگرام ڈیجیٹل روشن پروگرام، ریکارڈ ترسیلات زر کا موصول ہونا اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کی طرف سے پاکستان کو قرض پروگرام کی دوسری قسط کا موصول ہونا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں سورج آگ برسائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کی امید ہے۔ چترال، دیر، کوہستان، مانسیرا، مالاکنڈ اور سوات میں بارش کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔